سب کو سلام۔ آج میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مخفف WFA کے لیے درخواست فارم کیسے بھریں۔ اس سے پہلے اگر آپ WFA کی تفصیلات اور تازہ ترین معلومات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم کا تعارف کے عنوان سے ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ WFA کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو درخواست فارم بھرنے اور دستاویزی ثبوت جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ WFA درخواست فارم میں بنیادی طور پر 3 حصوں کا احاطہ کیا گیا ہے، بشمول WFA کے لیے درخواست دینے والے اہل خانہ کی ذاتی تفصیلات، کام کے گھنٹے، گھر کی آمدنی اور اثاثوں کے متعلق معلومات کے ساتھ ساتھ درخواست گزار کا اعلان۔ آپ ویڈیو کے مخصوص حصے دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے تفصیل والے باکس کے لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ سیکشن 1 اہل خانہ کی ذاتی تفصیلات۔ درخواست دہندگان کو درخواست فارم کے پہلے حصے میں اہل خانہ کی بنیادی تفصیلات کو پر کرنا ہوگا۔ WFA کی درخواست کے دعوے کی مدت درخواست جمع کرانے سے قبل کے گزشتہ 6 ماہ پر محیط ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس سال جنوری سے جون کی مدت کے لیے WFA کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی درخواست اس سال جولائی کے اندر جمع کرانا ہوگی۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ اگر آپ صرف دعوے کی مدت کے دوران مخصوص مہینوں میں اہلیت کے معیار پر پورے اترتے ہیں تب بھی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ یہاں برائے مہربانی دعوے کی مدت کے آخری مہینے میں گھر کے ممبران بشمول درخواست گزار کی تعداد پر کریں۔ اہل خانہ کے ارکان ہانگ کانگ میں ایک ہی احاطے میں درخواست گزار کے ساتھ رہنے والے اور قریبی معاشی تعلقات رکھنے والے افراد کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں عام طور پر خاندان کے افراد اور وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے اشیاء خورد و نوش کی فراہمی میں حصہ لیتے ہیں یا حصہ لینے کے پابند ہیں۔ اکیلے رہنے والا شخص بھی WFA کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اگر گھر کے ممبران عارضی طور پر گھروں سے دور ہوتے ہیں، جیسے ہانگ کانگ کو تدریس یا کام کے لیے چھوڑنا، لیکن معقول طور پر ان کی واپسی کی توقع کی جائے گی تو انہیں گھر کا ممبر ہی سمجھا جائے گا۔ اگر دعوے کی مدت کے دوران اہل خانہ کے ممبروں کی تعداد میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو درخواست گزار کو متعلقہ مہینوں اور تفصیلات کی یہاں رپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اہل خانہ اصل میں درخواست گزار، اس کی بیوی، ان کے بیٹے اور بیٹی پر مشتمل تھا، لیکن دعوے کی مدت کے دوران ایک بیٹا پیدا ہوا، لہٰذا متعلقہ مہینے کی وضاحت ہونی چاہیے اور بیٹے کی پیدائش کو تفصیلات کے تحت کالم میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر کا کوئی فرد دعوے کی مدت کے دوران گھر سے باہر چلا گیا تو آپ کو متعلقہ مہینہ اور اس حصے کی تفصیلات بھرنا ہوں گی اور درخواست فارم کے حصہ 2 میں رکن کی ذاتی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ آگے بنیادی معلومات جیسے رہائشی پتہ اور رابطہ فون نمبر پر کرنا ہے۔ درخواست فارم کا حصہ 2 درخواست دہندگان اور ایک ہی احاطے میں رہنے والے گھر کے تمام افراد کی ذاتی تفصیلات کو پر کرنا ہے۔ درخواست گزار کو تمام ذاتی تفصیلات بشمول نام، ہانگ کانگ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ کو واضح طور پر کرنا ہوگا۔ واحد والدین گھروں کے لیے یعنی ایک مینت کش والدین سرپرست سمیت کم از کم 15 سال سے کم عمر کے ایک بچے کے ساتھ رہتے ہیں۔ WFA درخواست کے لیے اوقات کار کی ضروریات کم ہیں، لہٰذا اگر آپ اکیلے والدین کے طور پر درخواست دے رہے ہیں تو سوال نمبر 7 کے تحت ہاں کو نشانزد کرنا یاد رکھیں اور اپنی ازدواجی حیثیت کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد برائے مہربانی WFA حاصل کرنے کے لیے درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات اور نمبر بشمول بینک کوڈ پر کریں۔ بینک اکاؤنٹ نمبر عام طور پر 15 ہندسوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ بینک کوڈ ماہانہ، بینک اسٹیٹمنٹ یا پاس بک پر پایا جا سکتا ہے۔
برائے مہربانی نوٹ کریں کہ درخواست گزار کا اکاؤنٹ ہولڈر ہونا ضروری ہے۔ ٹائم ڈپازٹ اکاؤنٹ، کریڈٹ اکاؤنٹ یا غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ WFA وصول کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کے طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ آگے، برائے مہربانی گھر کے تمام ممبروں کی ذاتی تفصیلات پر کریں، بشمول ان کے نام، درخواست گزار کے ساتھ ان کے تعلقات اور دیگر ذاتی کوائف۔ گھر کے ہر فرد کی معلومات الگ سے بھرنی چاہیے۔ اگر درخواست گزار کو چھوڑ کر گھر کے 4 سے زائد ارکان ہیں تو برائے مہربانی درخواست فارم کی ضمنی شیٹ WFA 002B کو بقیہ ممبران کی معلومات بھرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر درخواست گزار کے ساتھ تعلقات کو پر کرتے وقت دیگر کو منتخب کیا جاتا ہے تو برائے مہربانی درخواست گزار کے ساتھ رہنے والے اہل خانہ کے رکن کا رشتہ بتائیں۔ اگر گھر میں 15 سال سے کم عمر کا بچہ ہے یا 15 سے 21 سال کے درمیانی مکمل وقت کی نان پوسٹ سیکنڈری تعلیم حاصل کر رہا ہے، بشمول کل وقتی سیکنڈری اور پرائمری اسکول، ماسوائے شام کے اسکول کے کورسز، یائجن ڈپلومہ پروگرام، فاؤنڈیشن ڈپلومہ پروگرام اور ڈپلومہ آف ووکیشنل ٹریننگ کونسل وغیرہ، ہر بچہ چائلڈ الاؤنس بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے بچے چائلڈ الاؤنس کے اہل ہیں تو برائے مہربانی یقینی بنائیں کہ آپ سوالات 6 اور 7 مکمل کریں۔ درخواست دہندگان کو اپنے بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ نمبر بھرنے ہوں گے۔ اگر بچہ ہانگ کانگ کا پیدائشی سرٹیفکیٹ یا ہانگ کانگ کا شناختی کارڈ نہیں رکھتا ہے تو دیگر دستاویزی ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یک طرفہ اجازت نامہ، دوبارہ داخلے کا اجازت نامہ، حق کا سرٹیفکیٹ، متعلقہ توثیق کے ساتھ پاسپورٹ اور لینڈنگ کی پرچی وغیرہ۔ سیکشن 2، اہل خانہ کے کام کے اوقات، آمدنی اور اثاثوں کے متعلق معلومات۔ درخواست فارم کے حصہ 3 میں برائے مہربانی درخواست دہندہ یا اہل خانہ کے ممبروں کے کام اور بامعاوضہ کام کے گھنٹے سے آمدنی کو پر کریں جن کی ادائیگی کے اوقات کار WFA کے لیے درخواست دینے کے لیے جمع کیے گئے ہیں۔ پہلے، برائے مہربانی بنیادی معلومات جیسے دعوے کے مہینے، ملازمت کی تفصیلات بشمول ملازمت کی حیثیت، سند، پوزیشن، کمپنی یا آجر کا نام اور فون نمبر۔ کام سے ماہانہ آمدنی اور ماہانہ بامعاوضہ کام کے گھنٹے وغیرہ کو پر کریں۔ کام سے ماہانہ آمدنی سے مراد ملازم کی لازمی پروویڈنٹ فنڈ معروف بے MPF یا پروویڈنٹ فنڈ میں لازمی شرکت کی کٹوتی کے بعد ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تنخواہ $10,000 ہے، 5% لازمی MPF شراکت جو $500 ہے کاٹنے کے بعد $9,500 فی ماہ آمدنی کے طور پر پر کی جائے گی۔ آپ کو کام کے گھنٹے بھی بھرنے چاہیے۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ WFA اسکیم اہل خانہ کے ممبران کو اپنے کام کے گھنٹوں کو جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر درخواست گزار کے علاوہ گھر کے ارکان کے کام کے گھنٹوں کو جمع کرنا ضروری ہو تو برائے مہربانی رکن کا نام، ملازمت کی تفصیلات، کام سے آمدنی اور بامعاوضہ کام کے گھنٹے وغیرہ فراہم کریں۔ اگر درخواست گزار یا اہل خانہ کے ممبر جس کے بامعاوضہ کام کے گھنٹے جمع ہوتے ہیں وہ آجر کے ساتھ کانٹریکٹ یا معاہدے میں بیان کیے گئے یا بامعاوضہ کام کے گھنٹوں کے ساتھ ملازم ہے، متعلقہ دعوے کے مہینوں کے لیے آجر کے ساتھ معاہدے کی عکاسی کرنے یا اسے ثابت کرنے والے دستاویزات کا صرف ایک مجموعہ، مثال کے طور پر روزگار کا معاہدہ، فراہم کرنا ہوگا، اور ماہانہ بنیاد پر کام کے گھنٹوں کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کانٹریکٹ یا معاہدے میں ہفتہ وار کام کے گھنٹے مقرر کیے جاتے ہیں تو ماہانہ کام کے گھنٹوں کو 4.4 ہفتوں کی تعداد سے ضرب لگا کر شمار کیا جا سکتا ہے۔
اگر آجر کے ساتھ کانٹریکٹ یا معاہدے میں کام کے گھنٹے متعین نہیں کیے گئے ہیں یا درخواست گزار یا اہل خانہ کے ممبران جن کے کام کے گھنٹے مجموعی ہیں وہ خود ملازمت کرتے ہیں تو ماہانہ کام کے گھنٹوں کا حساب ہر ماہ کے اصل بامعاوضہ کام کے گھنٹوں کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے اور کام کے گھنٹوں کا دستاویزی ثبوت ماہانہ بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ملازمین بامعاوضہ غیر حاضری سے اخذ کردہ گھنٹے بیان کرنے کا فارم WFA 004B جمع کروا سکتے ہیں تاکہ بامعاوضہ غیر حاضری سے اخذ کردہ کام کے گھنٹوں کی اطلاع دی جا سکے۔ یہاں جو کام کے اوقات کی اطلاع دیتے ہیں برائے مہربانی وہ کل ماہانہ ادا شدہ کام کے گھنٹے پر کریں جو گھر کے تمام ارکان بشمول درخواست گزار ادا شدہ کے کام کے گھنٹوں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر درخواست گزار اور اس کے بیوی کے ماہانہ کام کے گھنٹے بالترتیب 144 گھنٹے اور 50 گھنٹے ہیں، لہذا کل فی ماہانہ کام کے گھنٹے 194 گھنٹے ہیں۔ اگر رپورٹ شدہ کام کے گھنٹوں کی کل تعداد 192 گھنٹوں سے تجاوز کر جائے تو گھر والے پہلے ہی اعلیٰ الاؤنس کے اہل ہیں، یہاں تک کہ اگر گھر کے دوسرے محنت کش ارکان ہیں تو ان کے کام کے اوقات کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک درخواست گزار اور اس کی بیوی کے کام کے کل گھنٹے پہلے ہی 192 گھنٹے سے تجاوز کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر درخواست گزار کی بہن اہل خانہ کی رکن ہے اور بامعاوضہ کام کرتی ہے، یہاں اسے کام کے گھنٹے فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی نوٹ کریں کہ اس کی متعلقہ آمدنی ابھی بھی رپورٹ ہونی ہے۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ آپ ایک ہی مہینے میں ایک سے زیادہ بامعاوضہ ملازمتوں کی اطلاع دے سکتے ہیں، بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مہینوں میں بے روزگار ہیں تو پھر بھی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر۔ ورکنگ فیملی الاؤنس آفس اس بات کا جائزہ لے گا کہ آیا اہل خانہ الاؤنس کے اہل ہیں یا نہیں اور ماہانہ بنیاد پر دیے جانے والے الاؤنس کی رقم کا حساب لگائیں گے۔ اگر فارم میں فراہم کردہ جگہ ناکافی ہے تو برائے مہربانی درخواست فارم کی ضمنی شیٹ WFA 002B استعمال کریں۔ درخواست دہندگان کو کام کے گھنٹوں اور آمدنی کا دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ کام کے گھنٹوں کے دستاویزی ثبوت کے لیے معاون دستاویزات میں عام طور پر روزگار کے معاہدے، تنخواہ کی رسید یا حاضری کے ریکارڈ شامل ہوتے ہیں جو کام کے گھنٹے دکھاتے ہیں۔ کام سے ہونے والی آمدنی کے دستاویزی ثبوت کے لیے معاون دستاویزات میں عام طور پر تنخواہ کی پرچیاں، تنخواہ کی رسیدیں، بینک پاس بکس یا تنخواہ ظاہر کرنے والے ماہانہ گوشوارے شامل ہوتے ہیں۔ اگر درخواست گزار کے پاس مذکورہ دستاویزات نہیں ہیں تو درج ذیل WFA ضمنی فارم کام کے گھنٹے اور آمدنی کے اعلان کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مقررہ آجر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آجر سے اپنی آمدنی، کام کے گھنٹوں، بامعاوضہ غیر حاضری اور دیگر معلومات کی اطلاع دینے کے لیے آجر کا سرٹیفکیٹ WFA 008B فارم پر کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آجر یا کمپنی کے ذمہ دار شخص کو لازمی طور پر فارم پر دستخط کرنے ہوں گے اور کمپنی کی مہر کے ساتھ اس پر مہر لگانی ہوگی۔ اگر آپ خود ملازمت کرنے والے شخص ہیں جو کاروبار چلاتے ہیں یا خدمات فراہم کرتے ہیں تو آپ دستاویزی ثبوت جمع کروا سکتے ہیں جن میں خدمات فراہم کرنے کی رسیدیں، ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ذاتی ٹیکس کے تعین کے نوٹس، ایک مصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کی طرف سے تصدیق شدہ منافع اور نقصان کا حساب کتاب وغیرہ۔ اگر آپ یہ دستاویزات فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ اپنے کام کا ریکارڈ، کل آمدنی، کل اخراجات کی اطلاع دینے کے لیے خود کار ملازمت کرنے والا شخص جو کاروبار چلا رہا ہے یا خدمات فراہم کر رہا ہے کے لیے کام اور نفع و نقصان کے حساب کتاب کا بیان WFA 005B پر کر سکتے ہیں جو کہ خالص منافع اور دیگر معلومات، آمدنی اور اخراجات کی اشیاء کے متعلق دستاویزی ثبوت کے ساتھ جمع کی جائیں گی، جیسے خریداری کے احکامات، فروخت کی رسیدیں، کرائے کی رسیدیں وغیرہ۔ اگر آپ ٹیکسی، لاری، منی بس یا دیگر کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں تو آپ اپنے کام کا ریکارڈ، کل آمدنی، کل اخراجات، خالص منافع وغیرہ اور اخراجات جیسے گاڑیوں کے کرائے کے معاہدے اور ایندھن چارج کی رسیدیں وغیرہ کی اطلاع دینے کے لیے فارم WFA 006B پر کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کبھی کبھار کام کرنے والے کارکن ہیں یا خدمات فراہم کر رہے ہیں لیکن کام کے گھنٹے یا آمدنی کا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے سے قاصر ہیں تو آپ دعوے کی مدت کے دوران ہر نوکری کی تفصیلات کی اطلاع دینے کے لیے فارم WFA 007B پر کر سکتے ہیں اور فراہم نہ کرنے کی وجوہات کی فہرست دے سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اطلاع دی گئی نوکریوں سے متعلق کوئی دوسری دستاویزی ثبوت جمع کریں جیسے موصول ہونے والے معاوضے کی رسیدیں، گرین کارڈز، لائسنس وغیرہ۔ درخواست فارم کا حصہ 4 اہل خانہ کی آمدنی سے متعلق معلومات کو پر کرنا ہے۔ اس حصے میں درخواست گزار کو اپنی آمدنی کی معلومات اور گھر کے تمام ارکان کی معلومات بھرنی چاہیے، تاہم یہاں آمدنی کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے ہی درخواست فارم کے حصہ 3 میں رپورٹ ہو چکی ہے۔ اہل خانہ کی آمدنی میں MPF میں ملازم کی لازمی شراکت کو منہا کرنے کے بعد تمام اجرتیں، فراہم کردہ خدمات کی فیس، الاؤنسز، ٹیپس، خودکار ملازمت کرنے والے کے لیے کاروبار سے منافع، کرائے کی آمدنی، طلاق یا علیحدگی کے بعد زوج کی حاصل کردہ رقم اور ایک ہی گھر میں رہنے والے رشتہ داروں یا دوستوں کی شراکت وغیرہ شامل ہے۔ مزید مثالیں درخواست کے لیے رہنما نکات میں WFA اسکیم کے تحت دکھائی گئی ہیں جو ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ پر پائی جاتی ہیں۔ دعوے کی مدت کے دوران اگر درخواست گزار یا گھر کے دیگر افراد پہلے ہی کم آمدنی والے خاندانوں سے بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے لیے پائلٹ اسکیم یعنی کیریئر الاؤنس کے تحت یا معذور افراد کے کم آمدنی والے کیریئرز کے لیے رہائشی الاؤنس یعنی PWD کیریئر الاؤنس کے تحت الاؤنس حاصل کر چکے ہیں تو متعلقہ الاؤنس کی رقم اسی دعوے کے مہینے میں اہل خانہ کی آمدنی میں شمار کی جائے گی۔ گھر والوں کی مذکورہ 2 قسم کے الاؤنس کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورکنگ فیملی الاؤنس آفس میں ان 2 الاؤنسز کے حوالے سے متعلقہ سرکاری محکمے کے ساتھ قوائف کی مماثلت کرے گا اور حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر آپ کی درخواست کی جانچ کرے گا۔ درخواست فارم کا حصہ 5 اہل خانہ کے اثاثوں سے متعلق معلومات کو پر کرنا ہے۔ درخواست دہندگان کو ہانگ کانگ کے اندر اور باہر اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ممبران کے تمام اثاثوں کی دعوے کی مدت کے آخری مہینے تک رپورٹ کرنی چاہیے، جیسے بینک ڈپازٹ، انشورنس پالیسیوں کی نقد قیمت، سرمایہ کاری، زمین، جائیدادیں، ٹیکسی یا پبلک لائٹ بس لائسنس اور جمع شدہ فوائد جو MPF یا پروویڈنٹ فنڈ سے نکالے گئے ہیں یا واپس لیے جا سکتے ہیں، بیٹنگ اکاؤنٹ بیلنس، قرضے جو ابھی تک وصول نہیں کیے گئے ہیں وغیرہ۔ مزید مثالیں ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ میں WFA اسکیم کے تحت رہنما نکات میں دکھائی گئی ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ ایک خود رہائشی جائیداد کو ہر اہل خانہ کے حساب سے چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ مشترکہ ملکیت والے اثاثے کے لیے برائے مہربانی حصے کی شرح فراہم کریں۔ یہاں ایک مثال ہے، درخواست گزار اور اس کی بیوی نے ایک مشترکہ ڈپازٹ اکاؤنٹ رکھا ہے جس کا بیلنس $40,000 ہے، جس میں ہر ایک کے پاس $20,000 ہیں جو کہ 50% ہیں، لہٰذا اس مشترکہ اکاؤنٹ کی قیمت $40,000 بتائی جانی چاہیے اور حصے کی شرح درخواست گزار اور اس کی بیوی دونوں کے لیے 50% ہونی چاہیے۔ اگر اثاثوں کا شمار ہانگ کانگ ڈالرز میں نہیں ہے تو برائے مہربانی کرنسی کی وضاحت کریں۔ اگر اثاثوں میں لائف سیونگ انشورنس شامل ہے تو درخواست گزار کو تصفیے کی تاریخ، نقد قیمت اور پالیسی کا منافع فراہم کرنا چاہیے۔ اگر سالانہ بیان کی تصفیے کی تاریخ دعوے کی مدت کا آخری مہینہ نہیں ہے، سالانہ بیان کے تصفیے کے دن کی قیمت کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ جن قیمت کی اطلاع دی جانی چاہیے ان میں منافع اور جمع شدہ رقم شامل ہے جو کہ پالیسی ہولڈر کو اس وقت مل سکتی ہے جب پالیسی ختم ہو جائے۔ اثاثوں میں جاکی کلب، بیٹنگ اکاؤنٹ اور اسٹاک بھی شامل ہیں۔ درخواست دہندگان کو بیٹنگ اکاؤنٹ کا بیلنس اور اسٹاک کی قیمت بتانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس محفوظ ڈپازٹ باکس ہے تو آپ کو اندر کی اشیاء اور ان کی اقدار کی اطلاع دینی چاہیے۔ عام اصول کے طور پر اثاثوں کی تشخیص کی تاریخ دعوے کی مدت کے آخری مہینے میں ہونی چاہیے۔ اگر پچھلے مہینے میں انفرادی اثاثوں کی قیمت کے متعلق معلومات دستیاب نہیں ہے تو برائے مہربانی اثاثہ جات کی اشیاء کی تازہ ترین دستیاب قیمت کو پر کریں۔
اگر کل ماہانہ اثاثے دعوے کی مدت کے آخری مہینے میں اثاثہ کی حد سے تجاوز کر گئے ہیں تو پچھلے مہینے کے اثاثوں کی قیمت کی اطلاع دی جانی چاہیے وغیرہ۔ سیکشن 3 درخواست گزار کا اعلامیہ۔ درخواست کا حصہ 6 آمدنی اور اثاثے کے اعلامیے کے متعلق ہے۔ درخواست گزار کو اعلان کرنا چاہیے کہ آیا درخواست گزار اور گھر کے تمام افراد نے ملازمت، دیگر آمدنی اور اثاثوں سے تمام آمدنی کی اطلاع دی ہے۔ اگر تمام آمدنی اور اثاثوں کی اطلاع نہیں دی گئی ہے تو درخواست گزار کو جلد از جلد متعلقہ معلومات فراہم کرنی چاہیے، ورنہ ورکنگ فیملی الاؤنس آفس درخواست پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ درخواست دہندگان کو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک ٹک لگانا چاہیے کہ آیا پورے دعوے کی مدت کے دوران اہل خانہ کی کل اثاثہ کی قیمت WFA اسکیم کی اثاثے کی حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی ان مہینوں کی وضاحت کریں جن میں اثاثوں کی حد سے تجاوز کیا گیا تھا۔ درخواست فارم کا حصہ 7 درخواست گزار کا اعلامیہ ہے۔ درخواست گزار کو اعلامیے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ اعلامیے میں شامل ہے کہ درخواست گزار اور گھر کے تمام افراد نے WFA رہنما نکات اور پرسنل انفارمیشن کلیکشن سٹیٹمنٹ پڑھا ہے، جبکہ درخواست فارم ضمنی شیٹس اور سپلیمنٹری فارم میں دی گئی تمام معلومات نیز متعلقہ نمائندگی اس درخواست اور جمع کردہ تمام دستاویزی ثبوت سچ، مکمل اور درست ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ دھوکے سے WFA حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر غلط بیان دینا، دھوکہ دینا یا کسی بھی معلومات کو چھپانا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ تو آپ درخواست فارم اور دستاویزی ثبوت کیسے جمع کرا سکتے ہیں؟ درخواست گزار کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ مکمل درخواست فارم جمع کرانا ہوگا۔ درخواست گزار اپنی درخواستیں انٹرنیٹ کے ذریعے ای فارم کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے برائے مہربانی اسکرین پر QR کوڈ کو سکین کریں تاکہ ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ wfa.gov.hk پر براؤز کیا جا سکے، یا ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم کے لیے ای فارم کیسے بھریں اور جمع کرائیں کے عنوان سے ویڈیو دیکھیں۔ متعلقہ دستاویزات ڈاک کے ذریعے یا ڈراپ ان باکس کے ذریعے بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ڈراپ ان باکسز کے پتے کے لیے برائے مہربانی ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ اگر درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ تک تمام دستاویزی ثبوت تیار نہیں ہے تو درخواست گزار پہلے درخواست فارم اور دستاویزی ثبوت پیش کر سکتا ہے جو کہ تیار ہیں، اور باقی دستاویزات بعد میں جمع کرائی جائیں۔ دیگر استفسارات کے لیے آپ ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ wfa.gov.hk کو براؤز کرنے کے لیے اسکرین پر QR کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں یا 2558 3000 پر کال کر سکتے ہیں۔